بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کورس کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق المملکۃ البحرین کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا اور یہ اس ملک کا آج آخری حصہ ہے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق المملکۃ البحرین کے حصہ سوم پر مشتمل تھا، جس کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی تھی۔ ہمارے پچھلے سبق کا پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات تھے۔ پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا اور آخری پوائنٹ اس ملک کا نظام حکومت تھا۔ تو یہ 2 پوائنٹ تھے پچھلے سبق کے جس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کے اہم ابحاث کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا سبق ہمارا کن کن ابحاث پر مشتمل ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا المملکۃ البحرین کے وسائل پر ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ جس پر ہم بحث کریں گے وہ اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ جس پر آج تفصیلاً گفتگو کی جائے گی وہ اس ملک کا ایک اور وسیلہ پرل فشریز ہوگا۔ تیسری چیز شمسی توانائی ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہے اور آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت ہوگا۔ تو یہ 5 اہم پوائنٹس ہیں جس کا تعلق بحرین کے وسائل سے ہے، تو ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے المملکۃ البحرین کے تیل اور گیس کے ذخائر۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کے پاس تیل اور گیس کے کس قدر ذخائر موجود ہیں۔ بحرین خلیج فارس میں واقع ایک چھوٹا جزیرہ نما تیل اور گیس پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک میں تیل کے محدود ذخائر ہیں۔ موجودہ پیداواری صلاحیت تقریباً 2,50,000 بیریل یومیہ ہے، تاہم ملک تیل نکالنے اور اسے صاف کرنے میں کامیاب رہا ہے، جو اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تیل کی صنعت بحرین کی آمدنی کا تقریباً 86% اور اس کی GDP کا تقریباً 60% حصہ بنتا ہے۔ بحرین کے تیل کے ذخائر ابتدائی طور پر 1930 کی دہائی میں دریافت ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ملک اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اور اس تیل کی تلاش میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ بحرین غیر ملکی زمینوں سے قدرتی گیس کے اخراج کو بڑھانے کے طریقے بھی تلاش کر رہا ہے۔ اگرچہ ملک کے پاس قدرتی گیس کے بھی محدود ذخائر ہیں، لیکن وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے قدرتی گیس درآمد کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ بحرین کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے قدرتی وسائل بالخصوص تیل اور گیس محدود ہیں اور وہ آمدنی کے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ ملک نے قابل تجدید توانائی، زراعت اور سیاحت میں بھاری سرمایہ کاری کر کے اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ بحرین کی معیشت روایتی طور پر تیل اور گیس کی برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی رہی ہے۔ حکومت ان وسائل کی محدود نوعیت سے آگاہ ہے اور اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے مثبت اقدام کر رہی ہے۔ تاہم تیل اور گیس کی صنعت آنے والے سالوں میں بحرین کی معیشت میں اہم شراکت دار رہے گی۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے پرل فشریز۔ بحرین میں پرل فشریز کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ موتی بحرین کی معیشت، ثقافت اور روایت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں اور اس صنعت نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1900 کی دہائی کے اوائل تک بحرین کی موتیوں کی غوطہ خوری کی صنعت اچھی طرح سے قائم ہو چکی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک تھی، جس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا تھا۔ پائے جانے والے موتیوں کی اکثریت قدرتی تھی کیونکہ موتیوں کی فارمنگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ پرل ڈائیونگ میں غوطہ خوروں کو خلیج فارس کے گہرے پانیوں میں سیپیوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجنا شامل تھا، جنہیں پھر سطح پر لایا گیا اور قیمتی موتیوں کو ظاہر کرنے کے لیے کھولا گیا۔
یہ کام مشکل اور خطرناک تھا، بہت سے غوطہ خوروں کے ڈوبنے یا شارک کے حملے کا خطرہ تھا۔ بہرحال موتیوں کی غوطہ خوری کی صنعت پروان چڑھی اور دنیا کے بہترین موتیوں کے ذریعے بحرین کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ تاہم 20ویں صدی کے اوائل میں مصنوعی موتیوں کی ایجاد نے بحرین کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ جاپان نے ایک کنٹرول شدہ ماحول میں موتی اگانے کی فن میں مہارت حاصل کی، جس نے قدرتی موتیوں کے مقابلے میں بہت کم قیمتوں پر موتیوں کے بڑے پیمانے پر پیداوار اور فروخت کرنا آسان بنا دیا۔ اس کے علاوہ بحرین کی تیل کی صنعت نے موتیوں کی صنعت کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں پرل ڈائیونگ انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی۔ ان چیلنجز کے باوجود پرل ڈائیونگ بحرین کے ورثے کا حصہ ہے اور حکومت نے اسے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ملک کے سمندروں میں موتیوں کے سیپیوں کی کاشت کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی دانستہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے اعلیٰ معیار کے موتی پیدا کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ بحرین کے موتیوں کی ماہی گیری ملک کے ورثے اور ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگرچہ صنعت کو اہم چیلنجز اور زوال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حکومت کی جانب سے صنعت کو محفوظ رکھنے کی کوششیں بحرین کی روایات اور اس کے لوگوں کے ساتھ اس کی وابستگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ بحرین کی موتیوں کی ماہی گیری ملک کے ورثے اور ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگرچہ صنعت کو اہم چیلنجز اور زوال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حکومت کی جانب سے صنعت کو محفوظ رکھنے کی کوششیں بحرین کی روایات اور اس کے لوگوں کے ساتھ اس کی وابستگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے بحرین کے قیمتی موتیوں پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے مملکت بحرین کی زراعت۔ بحرین خلیج عرب میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے کی قوم اپنی خشک آب و ہوا اور محدود قابل کاشت اراضی کی وجہ سے ایک منفرد زرعی زمین کی تزئین کا حامل ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود زراعت ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار اور خوراک کی حفاظت کے حصول کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ بحرین میں کاشت کی جانے والی بڑی فصلوں کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک روایتی فصلیں اور دوسرا جدید فصلیں۔ روایتی طور پر کھجوریں صدیوں سے بحرین کی زراعت کا بنیادی حصہ رہی ہیں۔ یہ درخت خشک آب و ہوا کے ساتھ موافق ہیں اور صحرائی ماحول میں پروان چڑھتی ہیں۔ کھجور نہ صرف کھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے بلکہ بحرین میں ثقافتی اور سماجی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ یہ ملک خالص خنازی اور بارہی کی اقسام جیسی اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کھجور کے علاوہ بحرین میں اگائی جانے والی دیگر روایتی فصلوں میں انار ہے، انجیر اور بادام شامل ہیں۔ ان فصلوں کی کاشت مقامی حالات کے مطابق ہونے اور بحرین کی ثقافتی ورثے میں ان کی اہمیت کی باعث کی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں فصلوں کی دوسری اقسام پر کہ جدیدیت اور تنوع پر توجہ دینے کے ساتھ بحرین نے جدید فصلوں کی ایک رینج کی کاشت میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ قابل ذکر مثالوں میں ایک ہائیڈروپونکس ہے۔ یہ ایک کاشتکاری کی تکنیک ہے جو مٹی کے استعمال کے بغیر پودوں کو اگانے کے قابل بناتی ہے۔ بحرین میں پانی کی کمی اور زرخیز مٹی کی کمی کی وجہ سے ہائیڈروپونک نظام نے مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس طریقے سے جڑی بوٹیاں اور ٹماٹر جیسی فصلیں اگائی جاتی ہیں، جس سے پانی کے مؤثر استعمال اور فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور جدید فصل جس نے بحرین میں اہمیت حاصل کی ہے وہ زعفران ہے۔ زعفران کی کاشت کے لیے مخصوص ماحولیاتی حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحرین کی آب و ہوا اس انتہائی قیمتی مسالے کو اگانے کے لیے موزوں بناتی ہے۔ زعفران کی پیداوار کو حکومت نے زرعی پیداوار کو متنوع بنانے اور کسانوں کے لیے آمدنی کے مواقع بڑھانے کے ایک ذریعہ کے طور پر حوصلہ افزائی کی ہے۔ بحرین کا زرعی شعبہ بھی مختلف قسم کی سبزیوں کی پیداوار پر توجہ دیتا ہے۔ قابل کاشت اراضی کی محدود دستیابی کے باوجود ملک نے جگہ کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور فصل کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤس کاشت جیسی اختراعی تکنیکوں کو اپنایا ہے۔ سبزیاں جیسے کھیرے، ٹماٹر، بینگن، کالی مرچ اور پتوں والی سبزیاں ان طریقوں سے کامیابی کے ساتھ اگائی جاتی ہیں۔ بحرین کا مقصد خوراک کی حفاظت کے حصول کے لیے
لیے اقدامات کے ذریعے خوراک کی درآمدات پر انحصار کم کرنا ہے۔ حکومت مقامی کسانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی ضروری غذائی اشیاء جیسے کہ گندم، جو اور پھلوں سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کریں۔ اس طرح درآمدی اشیاء پر انحصار کم ہوتا ہے۔ بحرین کے زرعی شعبے کی ترقی میں مدد کے لیے حکومت کسانوں کو سبسڈی، گرانٹ اور تکنیکی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ زراعت میں تحقیق اور ترقی کی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بحرین کو اپنی بنجر آب و ہوا اور محدود قابل کاشت زمین کی وجہ سے زراعت میں اہم چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تاہم جدید کاشتکاری کی تکنیکوں کو اپنانے جیسے ہائیڈروپونکس، عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤس کاشتکاری کے ساتھ ساتھ کھجور، انار اور انجیر جیسی روایتی فصلوں پر توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے بحرین نے زرعی ترقی میں پیش رفت جاری رکھی ہوئی ہے۔ فصلوں کی پیداوار کو متنوع بنا کر غذائی تحفظ کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کر کے اور کسانوں کو مدد فراہم کر کے ملک خوراک کی پیداوار میں اپنی خود کفالت کو بڑھانے اور اپنی زرعی شعبے کے لیے ایک پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی زراعت پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارے سبق کا آج کا اگلا پوائنٹ ہے مملکت بحرین کی شمسی توانائی۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ شمسی توانائی سے کیا مراد ہے۔ شمسی توانائی سورج کی روشنی کو قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرنا ہے، عام طور پر فوٹو وولٹک خلیوں یا شمسی تھرمل جمع کرنے والوں کے استعمال کے ذریعے۔ یہ ٹیکنالوجیز سورج کی طرف سے فراہم کی جانے والی وافر اور قابل تجدید توانائی کو بجلی یا گرم پانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس سے شمسی توانائی دستیاب توانائی کے سب سے صاف اور پائیدار ذرائع میں سے ایک ہے۔ اب آئیے اس بات پر غور کریں کہ شمسی توانائی بحرین کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ کیوں بن گئی ہے۔ محدود قدرتی وسائل کے ساتھ ایک چھوٹا جزیرہ ملک ہونے کے باوجود بحرین نے شمسی توانائی کی صلاحیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کی ترقی میں فعال طور پر سرمایہ کاری کی ہے۔ ملکی معیشت تیل اور گیس پر روایتی ذرائع آمدن کے طور پر انحصار کرتی ہے، تاہم آب و ہوا کی تبدیلی پر بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ صاف ستھرے اور زیادہ پائیدار توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی کی ضرورت بہت اہم ہو گئی ہے۔ بحرین کی قیادت نے اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور فوسل ایندھن پر انحصار کم کرنے کی اہمیت کو محسوس کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے سورج کی طاقت کو استعمال کرنے اور ایک مضبوط شمسی توانائی کے شعبے کو تیار کرنے کے لیے ایک پرجوش منصوبہ شروع کیا۔ یہ اقدام نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں معاون ہے بلکہ بحرین کی آبادی کے لیے آمدنی کے نئے سلسلے اور ملازمت کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ بحرین میں شمسی توانائی کی کامیابی کو فعال کرنے والے اہم عوامل میں سے ایک ملک کا جغرافیائی محل وقوع ہے۔ بحرین میں سال بھر دھوپ کی کثرت ہوتی ہے، اوسطاً سالانہ تقریباً 3000 گھنٹے دھوپ ہوتی ہے۔ یہ وسیع کھلی جگہوں کی دستیابی کے ساتھ مل کر بحرین کو شمسی توانائی کے پیداوار کے لیے ایک مثالی مقام بناتا ہے۔ بحرین نے شمسی فارموں کی تعمیر اور چھتوں پر سولر پینلز کی تنصیب سمیت کئی بڑے پیمانے پر شمسی منصوبوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہ منصوبے نہ صرف صاف ستھری توانائی پیدا کرتے ہیں بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی راغب کرتے ہیں اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس اضافی توانائی کو پڑوسی ممالک کو برآمد کر کے بحرین اپنی معیشت مزید مضبوط کرتے ہوئے خاطر خواہ آمدنی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ بحرین میں شمسی توانائی کو اپنانے سے ماحولیات پر متعدد مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گرین ہاؤسز گیسوں کے اخراج کو کم کر کے اور ایندھن پر انحصار کو کم کر کے ملک ایک سرسبز اور زیادہ پائیدار مستقبل کی طرف اہم پیش رفت کر رہا ہے۔ قابل تجدید توانائی کے لیے یہ عزم موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں سے ہم آہنگ ہے اور پیرس معاہدے جیسے بین الاقوامی معاہدوں میں بیان کردہ اہداف کو پورا کرتا ہے۔ شمسی توانائی بحرین کی معیشت کو متنوع بنانے اور فوسل فیول پر انحصار کم کرنے کے لیے ملک کے فعال نقطہ نظر کی وجہ سے بحرین کی آمدنی کا اہم ذریعہ بن کر ابھری ہے۔ سورج کی روشنی کی کثرت، سولر انفراسٹرکچر اور پروجیکٹس میں حکومت کی سرمایہ کاری کے ساتھ شمسی توانائی کے شعبے کی ترقی میں سہولت فراہم کی ہے۔ اہم آمدنی پیدا کرنے کے علاوہ بحرین میں شمسی توانائی ماحولیاتی پائیداری میں حصہ ڈالتی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے اور تکنیکی جدت کو آگے بڑھاتی ہے۔ قابل تجدید توانائی کی طرف یہ منتقلی بحرین کے اپنے شہریوں اور پوری دنیا کے لیے ایک پائیدار، خوشحال اور لچکدار مستقبل کی تعمیر کے عزم کی مثال ہے۔
عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے بحرین کی سیاحت۔ بحرین خلیج عرب میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے کی قوم، ایک بھرپور تاریخ اور ایک متحرک تحفہ کا حامل ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ملک اپنی گرم جوشی، مہمان نوازی، متنوع مناظر اور جدیدیت اور روایت کے اہم آہنگ امتزاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ زمین کی تزئین میں موجود تاریخی اور آثار قدیمہ کے مقامات کا ذکر کیے بغیر کوئی بھی بحرین کی سیاحت پر بات نہیں کر سکتا۔ بحرین کے پاس قدیم خزانوں کی ایک انوکھی دولت ہے جس میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات جیسے کہ بحرین کا قلعہ اور قدیم تدفین کے ٹیلے ملک کی 4000 سال پرانی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سائٹس زائرین کو بحرین کے ماضی کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں جس سے وہ قدیم تہذیبوں کی باقیات کو تلاش کر سکتے ہیں اور خطے کی ثقافتی ورثے کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ سرگرمیوں کا ایک متحرک مرکز اور مختلف ثقافتوں کا گھر ہے۔ یہ شہر لگژری شاپنگ مالز اور 5 اسٹار ہوٹلوں سے لے کر سیوک کے نام سے مشہور روایتی بازاروں تک کئی تجربات پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر باب البحرین سیوک ایک ایسی جگہ ہے جہاں سیاح روایتی دستکاری، مسالہ جات، ٹیکسٹائل اور زیورات سمیت مختلف قسم کے سامان تلاش کر سکتے ہیں۔ بحرین کا ایک اور پہلو جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اس کے شاندار قدرتی مناظر ہیں۔ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بحرین کئی خوبصورت ساحلوں کا گھر ہے جیسے کہ الجزائر بیچ اور مراسی بیچ جہاں زائرین آرام، تیراکی اور سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں جزائر حوار جو بحرین کے ساحل پر واقع ایک پرسکون اور دلکش راستہ فراہم کرتا ہے جو غوطہ خوری اور جنگلی حیات کی تلاش جیسی سرگرمیاں پیش کرتا ہے۔ بحرین اپنی منفرد ثقافتی تقریبات اور تہواروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ سالانہ بحرین گراں پری بحرین انٹرنیشنل سرکٹ میں منعقد ہونے والی ایک فارمولا 1 ریس دنیا بھر سے ہزاروں موٹر سپورٹس کے شائقین کو راغب کرتی ہے۔ مزید برآں بہار کا ثقافتی میلہ بحرین اور بین الاقوامی فنون لطیفہ، موسیقی اور تھیٹر کا جشن مناتا ہے جو ملک کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بحرین کے وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا بحرین کے وسائل پر مشتمل تھا جس کا ہمارا پہلا پوائنٹ تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کی پرل فشریز تھی۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم نے بات کی وہ اس ملک کی شمسی توانائی۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کی زراعت اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت تھی۔ یہ 5 اہم مسائل ہیں جو بحرین کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا آج کے سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔